السلام علیکم دوستو، جب کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹا گیا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھرنے لگا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ فوج یزید ڈر بھی رہی تھی، لیکن دولت کے لالچ میں ان تمام اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوکے صلح پر آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کہنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے تھے، بہنوں کے خیام جلائے جا رہے تھے، وہ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی مرضی میں راضی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنا کر امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح محل میں پہنچایا گیا کہ لوگوں کے سامنے دبدبہ باقی رہے۔ تاریخ نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور یوں قافلہ چلتا گیا۔ اچانک سے سر حسین رک گیا، لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، ان کو لے آؤ، ان کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے، ان میں سے جو بچہ گرتا اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان کی قبریں کوفہ اور شام کے راستے میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے دیکھا کہ آس پاس تو کوئی شہر بھی نہیں ہے، دور انہیں ایک گھر نظر آیا اور وہ قریب گئے تو کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ایک رات ہم یہاں آرام کریں گے۔ اس چرچ کے یزیدی نے جب ان کو دیکھا کہ ان کے ساتھ بی بی ہے اور ایک نورانی چہرے والا بھی بی بی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سرے نوک نیزہ پر سوار ہے، وہ سر پر نظر گھماتا ہے، کبھی اون کا سر دیکھے، کبھی حر کا سر دیکھے، کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھے، کبھی علی اصغر کا سر دیکھے۔ جب اس پادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سر پر پڑی، وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا کہ اس کا سر کاٹ کر نیزے پر سوار کیا ہے؟ وہ غرور تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے، اور جو ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے ہم اس کا یہی حشر کرتے ہیں۔ اتنے میں ان کی نگاہ ایک گھوڑے پر پڑی جس کی زلفوں کے ساتھ غازی عباس علمدار کا سر باندھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑے کی زلفوں کے ساتھ کیوں باندھ رکھا ہے؟ شمر کہنے لگا کہ یہ ان باغیوں غازی عباس علمدار کا سر ہے، اس کو نیزے پر سوار کرتے ہیں تو سوار ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو گھوڑے کی زلفوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ بس یوں سر کو دیکھتے دیکھتے اس پادری کی سر حسین پر نظر پڑی، وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شمر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے، وہ کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شمر کہنے لگا، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ حیرت سے پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ شمر نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، وہ چیخ کر کہنے لگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شمر نے کہا، ہاں
وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے، تم نے انہیں ہی قتل کر دیا ہے۔ آج رات اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو، تم چاہے جتنا سونا لینا چاہتے ہو لے لو، مگر سر حسین ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ شمر نے کہا، ہاں لے لو، کل صبح ہم اسے لے جائیں گے۔ بس وہ سر حسین گھرجا گھر لے کر گیا تو اس چہرے سے ایک نور ابھرنے لگا، گھٹنوں پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ اتنے میں ان کی بیٹا بیٹی قریب آ کر کہنے لگی، بابا کیوں رو رہے ہیں؟ اس پادری نے کہا، اس سر کی زیارت کرو، یہ مقدس سر ہے۔ وہ نبینا بیٹی کہنے لگی، میں کیسے دیکھوں، میں آنکھوں سے اندھی ہوں بابا۔ اس پادری نے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے کہ اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں واپس دے دے گا۔ بس جیسے ہی وہ دستے ادب جوڑ کر اللہ سے دعا مانگنے لگی، امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نور ابھر کر آیا، اس نبینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور وہ دیکھنے لگی، میری آنکھیں صحیح ہو گئی، خوش ہونے لگی، وہ بھی گھٹنوں پر گر گئی، زاروں قطار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا اس سر کے معجزے سے میری آنکھیں صحیح ہو گئی، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان کا سر کاٹ کر یہاں لائے۔ اور رات اختتام کو پہنچی اور پادری نے بہت کوشش کی کہ اس سر حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کرے، لیکن فوجی یزید نے ان پر ظلم کر کے سر حسین کو واپس حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قید کر کے امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے مبارک سر پہ سلام ہو، ان پاک ہستیوں پہ جو کائنات کی حکومت رکھتے ہوئے بھی انسانیت کی بقا کے لیے ظلم سہتے رہے، ان پر سلام ہو۔ سلام ہو کربلا کے تمام شہیدوں پر سلام ہو۔